بعض بزرگان دین پر آزمائش رہتی تھی، سخت عورتیں ان کو مل جاتی تھی۔ مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ دہلی میں ایک خاتون تھی جس سے کوئی بھی نکاح نہیں کرتا تھا، سب ڈرتے تھے اس سے۔ مرزا صاحب کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس عورت سے نکاح کر لو اور اس کو سہ لو، درجات بلند ہو جائیں۔ نکاح کر لیا۔ اب وہ مرزا صاحب کے انتظار میں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی لڑنے کے لیے۔ مرزا صاحب اگر سویرے آ جاتے تو کہتی آج کوئی کام نہیں تھا باہر، اتنا جلدی آ گئے، اور اگر دیر کر لیتے تو کہتے دہلی کی حکومت تو چلاتا ہے کہ اتنی دیر سے آتا ہے۔ ایک دن کہتے مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ کرامت سے اڑ رہے تھے ہوا میں، اس نے دیکھا، پہچانا تو نہیں۔ آج جب مرزا مظہر جان جانان تشریف لائے تو بیوی ان کو کہتی ہے تو بھی ولی بنا ہوا ہے، آج میں نے ایک ولی کو دیکھا اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ مرزا صاحب غریب تھوڑی دیر چپ رہے، اس کے بعد کہا کہ وہ تو میں ہی تھا۔ کہا اس لیے سورین ٹیڑے ٹیڑے کر رہا تھا۔ اس غریب کی کرامت بھی نہیں مان رہی ہے، یاد ہے کہ کناٹی کا ہو جاتے ہوئے کہا۔ اور مرزا صاحب خود اس قدر سخت مزاج تھے، اوہو، خان عالم ملنے آئے ہیں، یہ بھی اورنگزیب کی خالہ کا لڑکا ہے اور خان عالم بھی، اور دونوں تینوں کی مائیں بہنیں ہیں، شاہی خاندان کے، لیکن اللہ نے علم اور کمالات نصیب فرمائے ہیں۔ خیریت معلوم کی، کیسے ہیں؟ فرمایا نظر نہیں آتا کہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں۔ شہزاد آیا ہوا، اس نے کہا پانی ہے؟ کہا وہ مٹکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو مٹکے سے پانی پی کے کٹورا ذرا ٹیڑھا رکھا، مرزا صاحب نے جو دیکھا سر میں درد ہو گیا۔ کہا تم لوگ حکومت کیسے کرتے ہو کہ ایک کٹورا رکھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ سخت آدمی انتہائی۔ ایک شخص بادام لے آیا، وہ ذرا بڑے تھے، تو فرمایا یہ بادام ہے یا جوتے کا تلوا ہے؟ نزاکت اتنی تھی کہ ایک دفعہ سحری کے وقت اپنے خادم خاص غلام علی سے کہا کہ غلام علی ذرا بستر میں دیکھو اس میں کوئی ڈنڈے سوٹے کسی نے رکھے ہیں، ساری رات میں سو نہ سکا، ڈنڈے سوٹے ہیں بستر میں۔ اس نے جلدی کمبل اور لحاف دونوں تلاش کیے تو پتہ چل گیا کہ کسی ایک جگہ سے سلائی کھل گئی تھی، اور وہ کھلی ہوئی سلائی جو کپڑوں کے اوپر لگتی تھی تو مرزا صاحب کو محسوس ہو رہا تھا کہ ڈنڈے سوٹے کوئی مار رہا ہے، اس قدر شاہی مزاج تھا۔ کہتے ہیں ایک دن کوئی ولایتی طالب علم، ولایتی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ ایک بہت بڑا آدمی ہے یہاں، اپنے آپ کو مولانا اشرف علی سمجھتے، ایک دفعہ مجھے کہا کہ ولایتی کا معنی ہے ولایت سے ہے۔ ولایتی قدیم ہندوستانی بہت مہذب تھے، انتہائی بااخلاق تھے، وہ پختونوں کو کہتے ہیں۔ ایک ولایتی طالب علم مرزا صاحب کا شاگرد تھا، وہ گھر پر سامان لینے گیا، سامان جو دیا اندر سے سامان واپس پھینکا کہ خود نہیں آتے، لوگوں کے ہاتھ بیچ رہا ہے۔ ادھر سے اس نے کچھ کہا، ادھر سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ، ہمارے استاذ کو تنگ کر دیا۔ حضرت کو پتہ چلا، فوراً دوڑتا ہوا گیا۔ طالب علم کا واپس آ جاؤ، اسی میں تو مجھے درجات ملے، یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یا اللہ، امتحان و آزمائش سخت قسم۔ یا رب لک الشکر والحمد۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا، شیخ الہند کے باغ کے گل سربد، انہوں نے کسی موقع پہ اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو، کہ ان کے تو جن اور انس تابع ہیں، جنات بھی حضرت مدنی کے تابع، اور تو ایک عورت ہے جو تابع نہیں ہو رہی، سیدھی نہیں ہو رہی۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ مولانا مدنی کے جن تابع ہوں گے، بیوی ان کی بھی پوری تابع نہیں ہے۔ تو مولانا وزیر گل اور وہ تو ہم سبق ہے نا، وہ اپنے گھر سے نکل کے ہنستے ہوئے آ رہے تھے حضرت مدنی کی طرف، اور کہا کہ آج تو عجیب بات سنی ہے۔ تو حضرت مدنی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ بڑی عجیب بات ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بھی ہنسے نہ خوش ہو جائے۔ تو واقعہ سنا ہے
کہ اس طرح میں نے گھر والی کو تنبیہ کی اور میں نے کہا کہ حضرت مدنی کے تو جن بھی تابعداری کرتے ہیں اور آپ سیدھی نہیں ہوئے. تو اس نے کہا جن کرتے ہوں گے, بیوی ان کی بھی پوری تابعدار نہیں ہے. تو حضرت مدنی ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ ہے, کچھ گنجائش و حقیقت ہے اس میں. ایک بزرگ میرے ساتھ جیل میں تھے کہ ایک زمانے میں, تو پتہ نہیں گھر والوں سے ناراضگی تھی یا کیا بات تھی, گھر سے کپڑے منگوائے تو ساری شلواریں آ گئی, 10 شلواریں آ گئی, قمیص ایک بھی نہیں ہے. تو ایک شلوار اٹھائے, لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ. دیکھو یہ میری مرید بھی ہے, پھر بھی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے. میں نے کہا بیوی کسی کی مرید نہیں ہوتی, وہ بیوی ہی رہتی ہے. میں نے عاشق و معشوق رمز است, کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں عورتیں ہوں گی پاکیزہ. قرآن نے کیا کمال کا لفظ بول دیا, جس کی تشریح کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے, لیکن پھر بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا. ایسی مقدس اور عفیفہ پاک دامن باخلق و باخلق خاتون اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائے گا. رزقنا اللہ وإیاکم. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر بقا ہے بلا فنا, نعم ہے بلا زوال, خوشی ہے بغیر غم کے. اگر دنیا زیب و زینت سے آراستہ بھی ہو, بہترین محل ہے, 2000 گز میں کوٹھی بنی ہے, ہر آسائش راحت اور خوشی کا سامان اس بنگلے میں ہے, غلام تابعدار, بیوی تابعدار, اولاد صالح, ہر نعمت, ہر عزت, سب کچھ حاصل ہے. لیکن ایک خیال تو ہے, وہ کیا کہ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. مرا در منزل جانا چے امن و عیش چوہر داؤں, جرس فریاد میدارد کے بربندید محمل ہاں. مجھے اس دنیا میں اور اس کی نعمتوں میں کیا خوش ہونا ہے کہ گھنٹی بج رہی ہے کہ بس وقت پورا ہو رہا ہے, اور کسی وقت بھی روح نکل کے اور جنازہ جائے گا آپ کا. تو دنیا کی نعمتوں میں کوئی خوش نہیں ہو سکتا. اللہ صرف پیدا نہیں کیا, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے کر دی تمہارے لیے زمین کو بچھونا, اتنی سخت بھی نہیں کہ چل نہ سکے, اتنی نرم بھی نہیں کہ دھنس جائے.